تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن مجید کی دوسری سورت اور دوسرا ہی سپارہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، ان کو مردہ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ولکن لا تشعرون، اور لیکن تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائے ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق بھی کھاتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم بے خبر ہو وہ زندہ کیسے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو قیامت کے دن جہنم اور جنت سزا جزا رکھی ہے، اور جو بھی آنے والے معاملات ہیں ان کی نظیر اس دنیا میں ضرور پیدا کی، اس کی مثال ضرور پیدا کی۔ اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا ان کو مردہ کہنا بھی نہیں اور گمان بھی نہیں کرنا، تو ہم نے عرض کی مولا اس کی تفسیر کوئی عملی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی تفسیر کے لیے ہم چلے جاتے ہیں میدان کرب و بلا میں۔ میدان کربلا میں پہنچے، حضرت امام عالی مقام نے جب اپنے کنبے کی قربانی دے لی، جب کنبے کی قربانی دی تو اس کے بعد فرمایا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شہید کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کنبے کی قربانی دے کر جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا، جو مشہور روایات ہیں، مشہور روایت بیان کی جاتی ہے، اس کے مطابق بیان کر رہا ہوں، جب آپ کے شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نماز شروع فرما لی، نماز میں تھے، اور جب سجدہ فرمایا، سجدے میں ظالموں نے آپ کا سر کاٹ کر آپ کو شہید کر دیا۔ جب شہید کیا اس کے بعد ان کے ظلم کی انتہا کہ انہوں نے نیزوں کی نوک پر شہداء کے سروں کو لٹکا دیا، اوپر لٹکا کر لے جا رہے ہیں ابن زیاد کے دربار کی طرف۔ جب امام عالی مقام کے سر اقدس کو نیزے کی نوک پر لٹکایا گیا تو امام علی مقام کے سر مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ آپ تلاوت فرما رہے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ اے امام آپ قرآن مجید کی تلاوت شہید ہونے کے بعد بھی کر رہے ہیں؟ فرمایا ایک تو وجہ یہ ہے، دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، لوگوں جو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت اور قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو بتانا چاہتا ہوں اہل بیت اور قرآن جدا جدا نہیں ہے۔ جہاں پر اہل بیت ہوں گے وہاں پر قرآن ہوگا، جہاں پر قرآن ہوگا وہاں پر اہل بیت ہوں گے۔ اور دوسرا فرمایا جو تم پوچھتے تھے نا کہ شہید کیسے زندہ ہوتے ہیں، تمہیں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ شہید ایسے زندہ ہوتے ہیں۔ تمہیں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ شہید ایسے زندہ ہوتے ہیں۔